آسک مفتی طارق مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، کیا رجسٹری قبضے کے حکم میں مانی جائے گی یا نہیں؟ نہیں۔ آپ کوئی مکان یا پلاٹ جب کسی کے نام کر دیتے ہیں تو شریعت میں یہ قبضہ شمار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو مکان گفٹ میں دے دیا اور اس کے نام کرا دیا تو شریعت میں یہ گفٹ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، فزیکلی قبضہ دینا ضروری ہے۔ فزیکلی قبضہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ مکان یا کوئی بھی چیز مشغول بملک الواہب نہ ہو، یعنی جس نے ہبہ کیا ہے اس کا اس پہ قبضہ نہ ہو۔ جیسے آپ نے کسی کو گھر دیا، سامان آپ کا پڑا ہوا ہے، تو یہ جو گھر ہے یہ مشغول ہے بملک الواہب، یعنی آپ کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہے، یعنی سامان تو سارا آپ کا ہے تو آپ کی ملکیت اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ تو فزیکلی قبضہ دیں گے، بے شک چند سیکنڈ کے لیے ہو، اس کے بعد جا کے مکان یا پلاٹ جو ہے کسی کا ہوتا ہے شرعی طور پر۔ پلاٹ میں قبضہ یہ ہے کہ آپ نے جگہ بتا دی اور ایک دفعہ وہ بندہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے، وہاں پہ دیکھ لے، یہ ہبہ، یہ گفٹ کہلائے گا۔ آج کل ان چیزوں کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، مکان نام کر دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر جب مفتیان کرام سے رابطہ کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں بھئی اس میں تو وراثت جاری ہوگی، یہ قبضہ ہی نہیں مکمل ہوا۔ تو اس لیے قبضے کے مسائل علماء سے پوچھ کے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مکان یا پلاٹ جب کسی کو دیں تو علماء سے پوچھ لیں کہ حضرت یہ ہم نے جو عمل کیا یہ قبضہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیونکہ قبضہ ہونے نہ ہونے سے آگے مسائل پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ رجسٹری اور نام تو لوگ ویسے بھی کر دیتے ہیں، بہت سے مکان آپ اپنے مختلف ناموں سے خریدتے ہیں، لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ میرے ہیں۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے اور مسائل سے بچنے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مکان نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نام نہ کیا، قبضہ دے دیا تو ہو جائے گا شرعی طور پر، نام کیا قبضہ نہیں دیا تو نہیں ہوگا۔ عورت کی ڈیلیوری کے وقت ہسپتال میں مرد ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مرد ہوتے ہیں، اس بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہو گیا بھائی، ایک حیا کی بات ہے۔ بس بات یہی ہے کہ حیا جب ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ ہم لوگ ہر چیزوں میں گوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس کہ دیکھو وہ ان کے یہاں تو یہ حیا شیا چیزیں ہی نہیں ہیں، تو کا سسٹم سارا تباہ ہو گیا۔ الحیاء جزء من الایمان، ایک روایت میں آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جیسے طہارت ایمان کا حصہ ہے، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے۔ کیا درزی سے کپڑے سلوانا جائز ہے؟ درزی سے ہی سلوائے جاتے ہیں آج کل، سب میں یہی رواج ہے۔ البتہ خواتین جو میل ٹیلر سے کپڑے سلواتی ہیں یہ حیا کے خلاف ہے، میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ خواتین ہی سے اپنے کپڑے سلوایا کریں۔ ناجب کمال کلکتہ انڈیا سے، کیا کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ توحید پرست ہو اور دین کے بنیادی عقیدوں کا انکار نہ کرتا ہو۔ توحید پرست کا مطلب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ نعرے نہ لگاتا ہو، قبر پرست نہ ہو، قبروں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، مشکل کشا نہ سمجھتا ہو، یہ بنیادی عقیدے توحید۔ اسی طرح ختم نبوت کا منکر نہ ہو۔ تو یہ اگر بنیادی عقیدے اس کے درست ہیں تو پھر کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اپنی مرضی سے امام جو ہے فاسق آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، نیک لوگوں کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی امام ہو اور عقیدہ اس کا بیسک بنیادی عقیدے جو اسلام کے ہیں وہ درست ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو زندگی بھر شادی نہ کرنی ہو اور اس کے گھر والے زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس کو چاہیے شادی کر لے۔ وہ یہ لڑکیاں اس طرح کے بے وقوفی کرتی ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور عمریں نکال رہی ہوتی ہیں، بعد میں ڈپریشن میں جا کے پورے خاندان کو ٹینشن دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ حماقت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، پھر وہ زبردستی شادی کرتے ہیں۔ اسلام میں زبردستی شادی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، آپ زبردستی کسی اور سے کرا دیں اس کی، تو یہ مطلب ہے زبردستی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ کر ہی نہیں رہی کہ میں نے کرنی ہی نہیں ہے یا 10 سال بعد کرنی ہے، تو ماں باپ کو تو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو یہاں پھر ایسا نہیں ہے، یہاں پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو فورس کریں، اس کو سمجھائیں۔ زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ کرائیں اس کی شادی، لیکن اس کو سمجھائیں، اس کو فورس کریں۔ فورس کا مطلب ذہنی طور پر اس کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے کرنی ہے یہ،
کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتا تو کل مسائل انہی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی بنے گی اور خاندان کے لیے بھی بنے گی، مسئلہ بنے گی، ڈپریشن میں جائے گی، اسٹریس میں جائے گی، اور پھر کہے گی کہ میری شادی کرا دو، کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا ڈھنگ کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ کھانا ہی نہ کھا رہا ہو، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تو گن پوائنٹ پہ کھانا کھلایا جائے گا نا اس کو، یا دوا نہ کھا رہا ہو تو اور کہہ رہا ہو نہیں کھانا میں نے، تو اس کو جیسے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ میڈیسن نہیں لیتے ہیں تو زبردستی کھلائی جاتی ہے ان کو، انجیکشن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر زبردستی کے، بھائی تمہاری رائے پہ چلو گے تمہاری ڈپریشن بڑھنے سے ٹینشن تو ہمیں ہوگی۔ تو بالکل جو ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی دوا پلائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نہیں پلائی دوا، ان کی رائے پہ چھوڑ دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں میڈیسن لینی، ہم نے نہیں ٹیکہ لگوانا، ہم نے نہیں علاج کرنا، تو ان پہ چھوڑ دو آپ، تو کل جب ان کی ڈپریشن بڑھے گی تو وہ ان کی نہیں بڑھے گی، پورے خاندان کی ڈپریشن بڑھائیں گے، وہ سب پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے ہاسپٹل میں تھوڑے دنوں میں جا کے۔ تو اس لیے جو چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں اس میں خاندان والے دباؤ ڈالتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ دباؤ ڈالیں وہ۔ جیسے علاج کروانا، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور پتہ ہے سب کو کہ یہ علاج کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ پھر بھی علاج نہ کرا رہے ہو، تو پھر زبردستی علاج کرایا جاتا ہے۔ تو کوئی لڑکی شادی نہیں کر رہی ہے، کرنی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہو گئی ہے، تو اس کا بھی زبردستی نکاح خاندان والے کرائیں گے کہ تم گھر جاؤ اپنا زندگی گزارو جیسے ساری دنیا گزارتی ہے، تم کوئی اکیلی مریخ سے پیدا ہوئی ہو جو بغیر نکاح کی زندگی گزارو گی۔ ہاں، غیر مسلموں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کے یہاں بغیر شادی کے بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بغیر شادی کے اس لیے پھر ان کے بوائے فرینڈ کے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور پھر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے، وہ اگر نہیں کرے تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا باپ بھی کرے گا، باپ سے مراد یہ کہ وہ کرے گی۔ حیض کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ناپاکی کی حالت میں، جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ محمد ثاقب صدیقی انڈیا سے، کیا پھپھیری بھانجی سے نکاح کرنا درست ہے؟ پھپھیری بھانجی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے پھپھو کی بیٹی، ہاں اس سے نکاح کرنا درست ہے۔ جب پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو بیٹی کی بیٹی سے بھی جائز ہے۔ اگر آذان صرف سن لی جائے، جواب نہ دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، اذان کو غور سے سن کے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا بھائی، اویس کشمیر سے، کیا لڑکا اور لڑکی کا نام دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ میری منگنی ہو گئی ہے، اب گھر والے کہتے ہیں لڑکی کا نام بدل دو، کیا یہ صحیح ہے؟ نا، لڑکا لڑکی کا نام دیکھ کے نہیں، شکل دیکھ کے اور اخلاق دیکھ کے شادی کرنی چاہیے، نام کچھ بھی ہو۔ نام اگر بد اخلاق خان ہو لیکن ہے اخلاق والا تو وہ اس آدمی سے اچھا ہے جو بد اخلاق ہو اور نام اخلاق خان رکھا ہوا اس نے۔ تو شکل دیکھیں اور اخلاق دیکھیں، نام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔